اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان بندوں کی کہ جو رقیق القلب ہوتے ہیں، کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنسوؤں کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اور عیسائیوں میں سے جو وفد آیا تھا 50 افراد کا، یہ ان کا ذکر تھا، اور خود صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی احادیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والا چہرہ ضرور بنا لیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ نماز میں ان کی جو ہے آواز نکل جاتی تھی، اور ایک دفعہ تو نماز میں سورہ طور پڑھی اور قیامت کا منظر اس میں آیا، اور اتنا دل پر ہیبت بیٹھی کہ 1 مہینے تک وہ جسم بستر سے اٹھ نہیں سکا، اتنا خوف۔ حالانکہ یہ وہ حضرات تھے جو بخشے بخشائے تھے، لیکن فکر آخرت کتنی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی غم کی وجہ سے کہ آخرت میں اپنے اللہ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکا، جواب کیا دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، یہ بعید المدع، بڑے طاقت مضبوط ارادوں والے آدمی تھے، شدید القوا، بڑے مضبوط اعضاء تھے، یقول فصلا، فیصلہ کن بات کرتے تھے، یحکم عدلا، عدل کے فیصلے کرتے تھے، یتفجر العلم من جوانبہ، علم ان سے نکلتا تھا، پھوٹتا تھا، وہ بولتے تھے اور علم کی باتیں کرتے چلے جاتے تھے، کبھی علم ختم نہیں ہوتا تھا۔ تنطق الحکمت من نواحی، ان کے اندر سے حکمت پھوٹتی تھی، اور جو باتیں اس نے نقل کی نا اس میں آگے جا کر کہتا ہے کثیرت دموع، ہر وقت اللہ کے سامنے رونے والے تھے جی۔ اور پھر یقلب کفیہ، حسرت کی وجہ سے ہاتھ ملا کرتے تھے کہ یا اللہ علی سے کچھ نہیں ہو سکا، علی سے کچھ نہیں ہو سکا۔ انداز دیکھیے اور شان دیکھیے کتنی بڑی۔ یخاطب نفسہ، اپنا احتساب کیا کرتے تھے کہ علی تو نے کیا کیا، تو نے کیا ہی کیا، آج ہم اپنی نظر میں میاں بٹھو بنے ہوئے، تو نے کیا کیا آج تک، یعنی سب کچھ کر کے بھی کہتے تو نے کیا کیا۔ اور پھر یعجبہ من اللباس، من اللباس ما خشوع، ایسا لباس پہنتے تھے جو جسم کو چبھتا تھا، کہتے تھے کہ میں اس جسم کو راحت نہیں پہنچا سکتا۔ ومن الطعام ما خشنا، کھانا کھاتے ہوئے ایسے آٹے کا، روٹی کھاتے تھے آٹے کی جو منہ میں نا اس کے ریزے آتے تھے، چبھتے تھے، یعنی چھنا ہوا آٹا نہیں کھاتے۔ کس لیے؟ کہتے کہ نہیں دنیا سے دل لگ جائے گا۔ یہ چیزیں حرام نہیں، لیکن ذرا سوچے صحیح کہ ہم کہیں انہی کے تو ہو کے نہیں رہ گئے۔ گنجائش تھی، جائز تھی۔ آج آیات میں بھی وہی بات آ رہی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو تم حرام مت سمجھو، لیکن اعتدال کے دائرے میں رہو، غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ آج ہم دنیا کی طرف مائل ہونے میں حد سے آگے بڑھے، کہیں بس ہے ہی نہیں، جتنا ہو گیا اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے۔ لیکن دینی اعتبار سے آج سے سال پہلے جیسی میری آج عصر کی نماز تھی، آج بھی وہی ہے میری عصر کی نماز، آج کوئی بہتری نہیں اس میں۔ مغرب ویسی پڑھنی جیسے کل پڑھی تھی۔ حالانکہ انسان جب کسی کو دوست سمجھتا ہے نا تو اس کو گفٹ دیتے ہوئے کہتا ہے یار پہلا گفٹ جو گیا تھا اس سے اچھا جائے گا، لیکن اپنے اللہ کے ساتھ دوستی کوئی نہیں ہے، اچھا گفٹ پسند کہاں سے ہو کہ میرے اللہ کو میرا سجدہ پسند آ جائے، میرا رکوع پسند آ جائے۔ یاد رکھیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، مثلا یہاں 500 آدمیوں نے نماز پڑھی تو نماز کے بعد فرشتے فوراً حساب لے کر، فائل لے کر حساب کرتے ہیں کہ جتنوں نے نماز پڑھی ان میں فرسٹ کون آیا، سیکنڈ کون آیا، تھرڈ کون آیا۔ کبھی یہ بھی سوچا یار میں بھی پوری مسجد میں میری نماز سب سے اچھی ہو جائے، نہیں بس پرواہ نہیں، جیسی پڑھ لی جی۔ تو اس لیے ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یتململ کتململ السلیم، کہتے ہیں کہ جیسے سانپ نے ڈسا ہو ویسے وہ لوٹ پوٹ ہو کے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ یبکی بکاء الحزین، غم کے جیسے غم کی بارش ان پر ہوئی ہو، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ایسے ہوتے تھے، اور کہتے تھے یا دنیا غری غیری، دنیا علی تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا، الیہ تشوقتی، میرا شوق ہے تجھے،
آرام سے بیٹھ کہیں جا. الیہ تشوفتی، میری طرف مسکرا کے مت دیکھا کر دنیا، میں تیرا چاہنے والا نہیں ہوں، میں نے آخرت میں اللہ سے لینا ہے. تو یوں زندگی گزار کے چلے گئے انہوں، زندگی گزار کے. تو اس لیے کہنے کا مقصود اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے. ہر وقت دنیا کی ٹینشن ہی لگی ہوئی ہے، کوئی اور بات ہی کوئی. جب دیکھو کاروبار کاروبار کاروبار، سر پہ سوار کر لیا. سو رہے ہیں تو موبائل پہ کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت میں بندہ کوئی اللہ توبہ کر لے، کوئی سبحان اللہ تسبیحات پڑھ کے سو جائے، کوئی قرآن پڑھ کے سو جائے، سوتے ہوئے آخری وقت میں کوئی پہلا کلمہ کو 10 دفعہ پڑھ لے، باوضو سو جائے. اس طرف توجہ نہیں ہوتی. تو ہم کوشش کریں، یہ سارے کا سارا اصل میں ہمارا اپنا محاسبہ ہے. تو یہ ہم اس میں سیکھیں اور اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ایک چیز لائیں، پھر ایک لائیں، پھر ایک لائیں، زندگی کو بہتر بنائیں. آیات پہ آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ ان چیزوں کو حرام مت کرو، ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، اعتدال میں رہو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو تجاوزات کرتے ہیں آگے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور ستھری چیزیں دی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو. بعض صحابہ کے بارے میں پتہ چلا، نوجوان آپس میں نا کہنے لگے کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا کام کرے جو کسی نے نہ کیا ہو. تو آپس میں مشورے کرنے لگے. یہ کہنے لگا یار میں تو سوچ رہا ہوں میں شادی نہیں کروں، ساری زندگی اللہ اللہ ہی کروں گا. ایک نے کہا میں نے ساری زندگی رات کو سونا ہی نہیں، کیونکہ یار چھوٹی سی زندگی اگر سو گئے تو پھر یہ تو آدھا دن تو اس میں گزر جائے گا سارا، آدھی رات اور آدھی زندگی تو اسی میں چلی جائے گی. ایک نے کہا جناب میں نے شادی نہیں کرنی، ایک نے کہا میں نے رات کو نہیں سونا، ایک نے کہا میں نے ساری زندگی روزے رکھنے. تو آپس میں وہ مشورے کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بات پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا، فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال اور طیب رکھا ہے ان کی پابندی اپنے اوپر حرام کر کے یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر تو عقیدے کے اعتبار سے کوئی حلال چیز کو آپ حرام سمجھیں گے تو اسلام سے نکل جاتے. لیکن اگر اس لیے بندہ قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو اگر صحیح چیز تھی اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں نے استعمال نہیں کرنی، تو اگلی آیت میں آئے گا کہ پھر قسم کا کفارہ دو، اور یعنی جس چیز کو استعمال کرو اور قسم کا کفارہ دے دو. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بندہ پرہیزن نہیں کھاتا، مثلا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے کولیسٹرول آپ کا لیول ہائی رہتا ہے تو آپ کولیسٹرول والے زردی مت کھایا کریں. تو اگر بندہ ساری زندگی زردی نہیں کھاتا تو یہ اس کھاتے میں نہیں آتا. یہ پرہیز ہے. روحانی اعتبار سے مشائخ بھی پرہیز بتاتے ہیں کہ زیادہ بولو مت، دل سخت ہو جاتا ہے. زیادہ سو مت، اس سے بھی بندہ غافل ہو جاتا ہے. زیادہ کھاؤ مت، کھاتے ہوئے مشروب چیزیں نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کے ساتھ ساتھ طیب بھی بنایا، مثلا بکری حلال ہے، لیکن اگر کسی کی بکری آپ کھائیں گے تو وہ طیب نہیں آپ کے لیے. طیب اس وقت ہوگی جب آپ جائز طریقے سے اس کو خرید کے، اس کا گوشت خرید کے کھائیں. ناجائز چیز کھائیں گے تو وہ حرام بن جائے گی. تو فرمایا کہ حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام مت سمجھو. پابندی لگا اپنے اوپر اس حوالے سے، یعنی کہ میری اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ میں کم کھایا کروں، کم پیا کروں، کم پہنا کروں، وہ کر سکتے ہیں. اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ قلت کلام ہونا چاہیے، باتیں کم کرے بندہ. قلت منام ہونا چاہیے، نیند کم کرے. قلت تعلق مع الانام ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق بھی کم ہونا چاہیے. ان چیزوں سے دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے دل کو نرم رکھنے کے لیے اللہ والے بڑی احتیاط کرتے ہیں. اور پچھلی آیتوں میں نا مسیحیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا تھا کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں علماء بھی ہیں اور تارک دنیا بھی ہیں جنہوں نے دنیا چھوڑ دی. تو چونکہ شبہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید دنیا کو ترک کر دینا بھی کوئی جو ہے ثواب کا کام ہے، تو آج کی آیت میں کہہ دیا نہیں، اعتدال کے ساتھ زندگی میں رہو، کاروبار کرو، معاملات کرو، سب کچھ کرو، معتدل بن کے رہو. نہ تو کاروبار کے بندے بن جاؤ اور نہ ہی جناب بالکل ہی رہبانیت اختیار کر لو کہ جناب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. اعتدال کا راستہ اللہ کو پسند ہے. اور آپ علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو بلایا، ان کو سمجھایا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور نوجوان، اس کی شادی ہوئی، وہ ساری رات نفل ہی پڑھتا رہتا. تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تو سوتا ہی نہیں. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تو نے شادی کی ہے، بیوی کا بھی حق ہے.
وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تو جو تجھ سے ملنے آتا ہے اس کا بھی حق ہے۔ تو اس لیے اعتدال کے ساتھ سب کا حق دیتے ہوئے رب کا حق بھی دو، سب کا حق بھی دو، نہ یہ کہ بندہ دنیا چھوڑ کے چلیے۔ قرآن مجید اس زندگی کو کبھی اس کی طرف دعوت نہیں دیتا کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں۔ قرآن مجید نے تجارت کی تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، تاجر ہونے چاہیے، تجارت کریں لیکن تجارت میں رب کا نام نہ بھولیں۔ رب کے نام کا مطلب، رب کا حکم ہے کہ تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، اور اے مال اور بی مال کا فرق کر کے سب کو بتا کے جو چیز ہو وہ اس انداز سے کریں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے حلال اور طیب اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو اس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور یعنی کیا مطلب، کوئی اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان احکام کو مانیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔